وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. جن کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. ہدایت یافتہ لوگ، آیت نمبر 5، یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلا غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اترا اس پر ایمان لانا، آپ سے پہلے جو کتابیں اتریں ان کو ماننا، دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے کے لیے نیک اعمال کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا اور بیان و بصیرت حاصل ہوا، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے، اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانا کی ہے. ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور، دلیل، ثابت قدمی، سچائی اور توفیق میں حق پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور جنت کی ہمیشگی پانے کے مستحق اور عذاب سے محفوظ ہیں. ابن جریر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے اولئک کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے، جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، جیسے پہلے گزر چکا. اس اعتبار سے والذین یؤمنون بما انزل الیک الاخ پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مبتدا بن کر مرفوع ہوگا، اور اس کی خبر اولئک هم المفلحون. لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے، اہل کتاب ہو یا عرب ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یؤمنون بالغیبی سے مراد عرب ایماندار ہیں. اس کے بعد کے جملہ سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں. پھر دونوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں، اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیت عام ہے اور یہ اشارہ بھی عام ہے. واللہ عالم. مجاہد رحمہ اللہ، ابو العالیہ ربیع بن انس رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ سے یہی مروی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور، قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور امید قائم کرا دیتی ہیں، اور بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتلا دوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا، یہ تو جنتی ہیں. صحابہ نے خوش ہو کر فرمایا، الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں. پھر ان الذین کفروا سے عظیم تک تلاوت کی اور فرمایا یہ جہنمی ہے. انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. ابن ابی حاتم. بد قسمت لوگ، یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے اور چھپا لینے کے عادی ہیں، اور ان کی قسمت میں یہی ہے، نہ انہیں آپ کا ڈرانا سود مند ہے اور نہ ہی نہ ڈرانا. یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہیں کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. جیسے اور جگہ فرمایا، یعنی جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے اگرچہ تمام آیتیں دیکھ لیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں،
اور ایسے ہی سرکش اہل کتاب کی نسبت فرمایا، یعنی ان اہل کتاب کے پاس اگرچہ تم دلائل لے آؤ تاہم وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے، یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہوگی، ان گمراہوں کو ہدایت کہاں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر افسوس نہ کر، تیرا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا اور پہنچا دینا ہے، ماننے والے نصیب ور ہیں، وہ مالا مال ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ صحیح، تیرا فرض ادا ہو گیا، ہم خود ان سے حساب لے لیں گے، تو صرف ڈرا دینے والا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی بڑی ہی حرص تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت قبول کر لیں، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصے نہیں، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی مانے گا، اور جو بدقسمت ہے وہ ہرگز ہرگز اطاعت کی طرف نہیں جھکے گا۔ بس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں، انہیں ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اپنی کتاب کو بھی حقیقتاً نہیں مانتے، کیونکہ اس میں تیرے ماننے کا عہد موجود ہے۔ تو جب وہ اس کتاب کو اور اس نبی کی نصیحت کو نہیں مانتے جس کے ماننے کا اقرار کر چکے، تو بھلا وہ تمہاری باتوں کو کیا مانیں گے؟ ابو العالیہ کا قول ہے کہ یہ جنگ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں بات اتری ہے جن کی نسبت فرمانے باری ہے، لیکن جو معنی ہم نے اچھا ٹھیک ہے، آیت کا معنی نہیں ہے، الف لام میم ترى الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، لیکن جو معنی ہم نے پہلے بیان کیے وہ زیادہ واضح ہیں اور دوسری آیتوں کے مطابق ہیں، واللہ عالم۔ اس حدیث پر جو ابن ابی حاتم کے حوالے سے ابھی بیان ہوئی ہے، دوبارہ نظر ڈال جائیے۔ لا یؤمنون پہلے جملہ کی تاکید ہے، یعنی ڈرانا دونوں برابر ہے، یعنی ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، دونوں حالتوں میں ان کا کفر نہ ٹوٹے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لا یؤمنون خبر ہو، اس لیے کہ تقدیر کلام ان الذین کفروا لا یؤمنون ہے، اور سواء علیہم جملہ معترضہ ہو جائے گا، واللہ عالم۔ جی یہاں تک کسی کا کوئی پوائنٹ؟ اس سے پہلے مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں، اب ہمیں قرآن سے سمجھ جانا چاہیے کہ مومنین کی کیا صفات ہیں۔ کیا آپ وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی جوائن کیا ہے مومنین کی صفات۔ یہ آیت جو الف لام میم سے جیسے حدیث میں ذکر ہوا، وہاں سے آیت نمبر 4 تک، آئی گیس، ایک منٹ، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں ساری آیات کا، ادھر سے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ مومنین کی کیا صفات ہیں۔ الف لام میم، یہاں سے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانا کہ جو ہدایت دکھانے والی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، صدقہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آسمانی کتابیں آئیں ان پر یقین رکھنا،
قرآن پاک پر یقین رکھنا اور اس سے پہلی کتابوں پر یقین رکھنا اور پھر آخرت پر یقین رکھنا، یہ مومنین کی صفات ہیں۔ اور پھر کہا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اس کے بعد سے جو 6 آیت ہے وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جن کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اب کفار کا ذکر ہو رہا ہے۔ اوکے، جزاک اللہ۔ اچھا، مجھے نا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ نماز قائم رکھنے میں اور نماز پڑھنے میں کیا کوئی فرق ہے یا ایک ہی بات ہے؟ نماز پڑھنا اور قائم رکھنا، اچھا اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں نا، پڑھنا اردو کا ورڈ، اس میں دیکھیں تو ایک دفعہ پڑھ لی، شاید ایسے پڑھ لی، کبھی بھی پڑھ لی۔ قائم رکھنا مینس اس کو جاری رکھنا، مطلب قائم ہوتا ہے نا کہ وہ رہتا ہے سلامت، یا جس طرح سے اس کا کوئی اردو میں جو ہوتا ہے مطلب کانسٹنٹ آئی تھنک۔ ایسے یہ مطلب ہوگا۔ کسی اور کو پتہ ہے تو وہ بتا سکتے ہیں۔ I think to perform نماز regularly اور 5 وقت کی۔ ایسے ہی لگ رہا ہے۔ کیونکہ اسی صورت میں وہ قائم رہ سکتی ہے۔ وہ بھی ہے نا، وہ حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہے جو اگر چھوٹے بھی ہے لیکن ریگولرلی کانسٹنٹلی آپ کرو، شاید میں بھی قائم ریلیٹ کرو اسے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے اس کے بعد آتا نا اور اس میں سے خرچ کرے جو ہم نے ان کو دیا، تو ایسے ہم نے جو ترجمے میں پڑھا وہ تھا زکوٰۃ یا صدقہ، تو اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آ سکتی ہیں اس میں، جیسے کسی کے پاس یہ دونوں ہی چیزیں نہ ہو، مطلب کسی کے پاس دینے کے لیے ایسے مال نہ ہو بٹ کچھ اور چیزیں ہوں، جیسے کسی کے پاس علم ہوتا ہے یا اب کسی کے پاس وہ بھی نہ ہو تو وہ کیا دے؟ ٹائم اپنا؟ ایسے ہو سکتا ہے کچھ بھی جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، کچھ صفات ہوتی ہیں کسی کے اندر، کچھ ہنر ہوتا ہے کسی انسان لوگوں کے کی ہیلپ پاس۔ کرنا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور وہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو جی اس میں جو السلام ہم نے علیکم۔ ترجمے میں وعلیکم السلام۔ اچھا، ابھی بات ہوئی تھی نماز قائم کرنے کی، اور اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نماز کنٹینیو قائم کریں، مطلب آپ اس میں گیپ نہ دیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ فجر سے لے کے عشاء تک اور پھر جمعہ سے لے کے جمعہ تک، جو ایک حدیث بھی سے کچھ ہے، اور ایک سائی سر بولتے ہیں نا جو نماز قائم کرنے کا مطلب ہم لوگ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ایک امام ہوتا ہے نا، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، پھر وہ نماز قائم کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف وہ اکیلے اکیلے پڑھ لیتا ہے نماز، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یہ لاسٹ والی بات نہیں سمجھ آئی، امام والی۔ امام ہوتا ہے نا تو سب کو نماز پڑھاتا ہے، قائم کرواتا ہے، وہ صرف اکیلے نماز نہیں قائم کرتا ہے، تو سب کو ساتھ میں لے کے چلنا بھی تو نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، مطلب امام کے پیچھے جیسے پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ قائم کرنا۔ جی صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اس میں میرا ایک کوشچن تھا، جو فرسٹ آیا تھا ذالک الکتاب لا ریب، اس میں ذالک کی ورڈ یوز کیا گیا، یہ حاضہ بھی تو یوز کر سکتے ہیں، حاضہ الکتاب۔ میری آواز نہیں آئی؟ جی جی آ رہی ہے، کوشچن سمجھ میں آیا آپ کو؟ دوبارہ سے پوچھیں۔ جیسے اس میں آئے تھے نا ذالک الکتاب، جی تو اس میں ذالکہ ہی ورڈ کو یوز کیا گیا، حاضہ بھی تو یوز کر سکتے ہیں نا، حاضہ الکتاب۔ دونوں اشارے ہیں،
मैंने कहा ये दोनों ही इशारे के लिए हैं। मैंने मतलब मुझे नहीं पता ये कितना सही, लेकिन मैंने एक बार सुना था ये जो है ना ज़ालिका, ये दूर का इशारा है, और ये इसलिए शायद, मतलब मैंने सुना है, मुझे नहीं करेक्ट है, तो जो ये लोही महफूज में जो कुरान है ना, ये उसके लिए इशारा है, वरना कुरान हमारे सामने है, ये आना चाहिए, नजदीक का इशारा है, हाजा ज़ालिका दूर का इशारा है, लेकिन दूर का है। मतलब मुफस्सिरीन बोल रहे हैं कि ये जो लोही महफूज में कुरान है उसके लिए इशारा है, ज़ालिका। बाकी आप लोग करेक्ट कर सकते हो। और इसी तफसीर में हमने पढ़ा ना कि अरबी जुबान में जो हाजा और जालिका, जो जालिका है वो करीब के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्टार्टिंग में ही इसी तफसीर में हमने पढ़ा था इस बात को कि ये जो जालिका है वो हाजा का कायम मुकाम होता है। इसी तफसीर में पढ़ा था हमने। जी जी, स्टार्टिंग में है, देखें आप, जालिकल किताबुल रईब के पास है, जोहर फुन में से कई बार आते हैं, वैसे पढ़ा था हमने, इसमें ऑलरेडी गुजर चुका है। कि मैं पढ़ती हूँ, मुझे मिल गया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, यहाँ जालिका मानी में हाजा के हैं। मुजाहिद, अकरमा, सईद, बीबिया सादी, मकातिल बिन हब्बाब, जैद बिन असलम और इब्ने जरीह का भी यही कौल है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के कायम मकाम अरबी ज़ुबान में अक्सर आते रहते हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अबू उबैदा रहमहुल्लाह से भी यही नकल किया है। मतलब ये है कि जालिका असल में है तो दूर के इशारे के लिए, जिसके माना है वो, लेकिन कभी नज़दीक के लिए भी लाते हैं। इस वक्त इसके मानी होते हैं, ये यहाँ भी इस मानी में है। ज़मैश्री कहते हैं इस ए इशारा अलम की तरफ है, जैसे आयत में है, यानी ना तो वो गाय बुढ़िया है ना बच्चा है, बल्कि इसके दरमियानी उम्र की है। दूसरी जगह इरशाद है, अल्लाह का हुक्म जो तुम्हारे दरमियान हुक्म करता है। और जगह फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु, यही है अल्लाह। और इसकी मिसाल और मौक़े पे पहले गुजर चुकी है। वल्लाहु आलम। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये इशारा कुरान करीम की तरफ है, जिसके उतारने का वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। बाज़ ने तौरात की तरफ, किसी ने इंजील की तरफ भी इशारा बताया है, और इस तरह के 10 कौल हैं, लेकिन इनको अक्सर मुफस्सिरीन ने ज़ईफ कहा है। आगे भी है इसकी। वल्लाहु आलम। किताब से मुराद कुरान करीम है। जिन लोगों ने कहा है कि ज़ालिकल किताबू का इशारा तौरात और इंजील की तरफ है, उन्होंने इंतहाई भूल भुलैयों का रास्ता इख्तियार किया, बड़ी तकलीफ उठाई और खामखा बिला वजह वो बात कही जिसका उन्हें इल्म नहीं। रईबुन के मायनी है शक व शुबा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और कई एक सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यही माना मरवी हैं। लेकिन अगर वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं अरेबिक में, ये इधर इधर ही पढ़ा है, लेकिन जो हाजा है वो हमें पता होता है कि वो करीब के लिए होता है, और जालिका जो होता है वो दूर के लिए होता है। जी, ये फिक्स्ड है, बट अरबी जुबान में शायरी वगैरह में ये बहुत ही कॉमन सी बात है। जो जिन लोगों ने भी एडवांस अरबिक किया है उनको पता है कि जालिका कभी कभी नजदीक के लिए भी ये के मायने भी इस्तेमाल होता है। और कुरान में आप बहुत सी जगह देखोगे इंशाल्लाह आगे, जालिका को यही, ये, ऐसे, और जो उलाई का है ना, जो इशारा है, उसको भी ये की इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत कॉमन सी बात है अरबी लुगात में। ही जज़ाकल्लाहु खैर। वैसे कुरान का ही जिक्र होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें कहा कि इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। तो कुरान ही है जो अपनी सही हालत में भी है, और हिदायत परहेजगारों को राह दिखाती है। बाकी की जो किताबें हैं वो तो अपनी असली हालत में नहीं थी। जी, कुरान की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताई जा रही है। हम्म। अच्छा, ये वाला नहीं हमने गौर किया, जो आयत है, जिन काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, वो लोग ईमान ना लाएंगे।
اس والے کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں. یہاں پہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا بدقسمت لوگ، یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے اور چھپا لینے کے عادی ہیں اور ان کی قسمت میں یہی ہے، نہ انہیں آپ کا ڈرانا سود مند ہے اور نہ ہی نہ ڈرانا. کیا یہ اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بیکاز وہ چھپاتے تھے نا حق کو. وہی چھپا رہے ہیں، انہیں کے بارے میں ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ ان اہل کتاب کے پاس اگرچہ تم دلائل لے آؤ تاہم وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے. تو یہ اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن اوپر تو ذکر کافروں کا ہے نا، کفار ترجمہ میں. ہوں اس کو دوبارہ دوسرے رائٹر کا دیکھ لو تو کیا بولتے ہیں. ابن تفہیم کثیر کو. یہ ابن یہ کثیر تفہیم پڑھ رہے ہیں القرآن، ہم. نہیں ہم یہ تفہیم القرآن. اوکے تفہیم القرآن سے وہاں سے تو پڑھ لیا نا. جی پڑھ لیا بات. چلیں گے لاسٹ والی آیت دیکھ کے اس کے بعد اسی پہ چلتے ہیں، یہ ایک رکوع ہو جائے گا. ادھر کوئی پوائنٹ نہیں ہے کسی کا؟ اوپر والی آیا میں جی جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی ہیں 2 آیات. ابھی نہیں ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے. مہر کیوں لگا دی گئی؟ حضرت سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ختم سے مراد تباہ ہے یعنی مہر لگا دی. حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا، وہ اس کی ماتحتی میں لگ گئے یہاں تک کہ مہر الہی مہر الہی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں میں بستے جاتے ہیں اور انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی تباہ اور ختم یعنی مہر ہے. دل اور کان کے لیے محاورہ میں مہر آتی ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں روانہ کا لفظ آیا ہے، تبع کا لفظ ہے اور اقفالا کا لفظ ہے. روانہ تبع سے کم ہے اور تبع اقفالا سے کم ہے. اقفالا سب سے زیادہ ہے. حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے اور بندے کے گناہ کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے. اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چھنگلیاں بند ہو گئیں، پھر دوسرا گناہ کیا 6 انگلیاں بند ہو گئی. اکٹھا لکھا ہوا ہے، میں دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو. حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے اور بندے کے گناہ کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے. اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا 6 انگلیاں بند ہو گئی، پھر دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہو گئی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئیں اور اب مٹھی بالکل بند ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اسی طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، پھر اس پر کسی طرح حق اثر نہیں کرتا. اسے زین بھی کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ تکبر کی وجہ سے ان کا حق سے منہ پھیر لینا بیان ہو رہا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس بات کے سننے سے بہرا بن گیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا
امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مطلب ٹھیک نہیں، اس لیے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ زمخشری رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور 5 تعویلیں کی ہیں، لیکن سب کی سب بالکل بے معنی اور فضول ہیں، اور صرف اپنے معتزلی ہونے کی وجہ سے اسے یہ تکلفات کرنے پڑے ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ کسی کے دل پر رب قدوس مہر لگا دے، لیکن افسوس اس نے دوسری اوصاف اور صحیح آیات پر غور نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور فرمایا ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، گویا کہ وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی ہیں جو صاف بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ہدایت کو ان سے دور کر دیا ہے، حق کو ترک کرنے اور باطل پر جمے رہنے کی وجہ سے، جو یہ سراسر عدل و انصاف اور عدل اچھی چیز ہے، نہ کہ بری۔ اگر زمخشری بھی بغور ان آیات پر نظر ڈالتے تو تعویل نہ کرتے، واللہ عالم۔ قرطبی فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر لگانا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کے بدلے ہے، فرمایا بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، دعا میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ، آمین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بورے کا ایک ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے، پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح دوسرے دل کی سیاہی جو حق قبول نہیں کرتا پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا فیصلہ وہی ہے جو حدیث میں آ چکا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ جائے توبہ کر لے اور رک جائے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ جائے وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ روانہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، یعنی یقیناً ان کے دلوں پر روانہ ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ترمذی، نسائی، ابن جریر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر خداوندی لگ جاتی ہے جسے ختم اور طباع کہا جاتا ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اس مہر کا ذکر اس آیت ختم اللہ میں ہے، وہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے اس میں کچھ جا سکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اسی طرح جن کفار کے دلوں پر اور کانوں پر مہر الہی لگ چکی ہے ان میں بھی بغیر اس کے ہٹے اور ٹوٹے نہ ہدایت اثر کرے نہ کفر جائے۔ سمیعہم پر پورا وقف ہے اور علی ابصارہم غشاوہ الگ پورا جملہ ہے۔ ختم اور طباع دلوں اور کانوں پر ہوتی ہے اور غشاوت یعنی پردہ آنکھوں پر پڑتا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قرآن میں ہے فَإِن يَشَاء اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ ان آیتوں میں دل اور کان پر ختم کا ذکر ہے اور آنکھ پر پردے کا۔ بعض نے یہاں غشاوہ زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے، تو ممکن ہے کہ ان کے نزدیک فعل جعل مقصود ہو، اور ممکن ہے کہ نصب محل کی اتباع سے ہو، جیسے وحور عین میں ہے۔ شروع سورت کی 4 آیتوں میں مومنین کے اوصاف بیان ہوئے، پھر ان 2 آیتوں میں کفار کا حال بیان ہوا۔ اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کافر ہیں۔
چونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جاتی ہیں، اس لیے ان کا بیان ذرا تفصیل سے کیا گیا اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انہی کے بارے میں سورہ برآت اتری اور انہی کا ذکر سورہ نور وغیرہ میں بھی کیا گیا تاکہ ان سے پورا بچاؤ ہو اور ان کی مذموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ جی جی قلب ہم کس کو کہیں گے؟ دل کو دل کو بولتے ہیں کل۔ جی وہ تو اس کا میننگ ایسے سمجھ آتا ہے دل، بٹ اس سے مطلب ہم اکثر اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں، ایسے تو مطلب ایسے بھی بولتے ہیں کہ کچھ سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جیسے ہمارے برین کا، اور جیسے ہارٹ تو کیسے اور اگر ہم لیں، بٹ اس کے علاوہ قلب ہم کس کو بولیں گے؟ دل ایسے ایز آرگن سمجھ آ رہا ہے، ہم سمجھ پاتے ہیں ایسے، بٹ ہم مطلب قلب، پھر بھی ہم قلب کس کو کہیں گے؟ مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارا سمجھ ہے نا قلب کی، ہم اس کو ایز آرگن لیتے ہیں زیادہ تر، یا پھر ایسے بھی ایمان کے ساتھ، جیسے یہاں پر بھی یوز ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایمان کی بات ہو رہی ہے یا ان کی بات ہو رہی ہے جو کافر ہیں، تو ایمان دل سے ہی آتا ہے، تو ہم اس دل، اس قلب کو ہم کیسے ڈیفائن، اس کو کیسے ایکسپلین کریں، قلب ہوتا کیا ہے؟ ایسے ہم جیسے ابھی شاید اس لیے بھی کہ ابھی ہم بیس پہلی لیول ایمان پہ چل رہے ہیں، شاید اس لیے وہ اپیل زیادہ ہمارے دل کو کرتا ہے، اس کے بعد جتنا ہم آگے آگے بڑھتے ہیں ہم تھوڑا اور لاجک سے کام لیتے ہیں کہ لاجک اس میں انکلوڈیڈ ہے قلب میں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ سے بتائیں تب۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ قلب کو ہم صرف ادھر تک لیں کہ ہم کچھ چیز پہ ایمان لا رہے ہیں، یا پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اسی میں آ رہی ہے؟ دل سے بھی تو فیصلے ہوتے ہیں نا، مطلب دل آپ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں جو اس کو کیا کہتے ہیں، ضمیر کی آواز ہوتی ہے، یا پھر جو آپ کو کوئی برائی کھٹکتی ہے آپ کا دل بتاتا ہے نا، تو یہ وہی ہوگا مجھے لگتا ہے۔ جی میں اور وہی پوچھ رہی ہوں، دل ایسے ہم اس کو کیا لیتے ہیں، وہ جیسے یہاں پہ بھی جی ایز آرگن لیتے ہیں نا ہم، تو مطلب یہاں پھر جیسے ہم اللہ پاک بول کہتے اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا قلب پہ اتارا ہے، مطلب ان کی دماغ یہ اس طرح سے نہیں اتارا، انہوں نے ان کے قلب پہ اتارا ہے، تو قلب، اور ایک حدیث بھی ہے نا کہ جو دل کے بارے میں ہے کہ اگر یہ جو دل ہے اگر یہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، تو فزیکل فارم میں دل کو بولتے ہیں یا کسی اور طرح سے بولتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے نا، کہتے کچھ لوگ کہتے ہیں اب اللہ عالم کہ جو روح کا مسکن ہوتی ہے۔ کیا پتہ قلب جو ہے وہ عربی ورڈ ہے، ہم اس کو دل کہتے ہیں اپنی لینگویج میں، ورڈ ایک ہی ہے، قلب کو دل ہی کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، پر عربی ورڈ میں بولتے ہیں کل جی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی دل کو۔ نہیں ہے، ہم کو اردو میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا دل ہی آتا ہے۔ آئی تھنک اس میں دل کے لیے اور بھی کچھ ورڈز ہیں عربک میں، مجھے یاد نہیں آ رہے ابھی، ایک دو عقیدہ ورڈز اور۔ ہے جی، قلب یہ سلیم اس کا کیا مطلب عیسیٰ ہے؟ علیہ قلب السلام کی ماں کے لیے جب وہ اپنی بیٹے کو ٹوکری میں رکھتی ہیں، وہاں پر نا عقیدہ کا معنی لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تڑپتا ہوا دل۔ اب اگر ایک ماں جب بچے کو اپنے بچے سے دور ہوتی ہے تو اس کا دل جس طرح تڑپتا ہے نا، تو وہ کیفیت کے لحاظ سے اس کو دل ہی لکھا ہے ٹرانسلیشن میں، بٹ اس کے معنی نا ایسے ہیں اگر ڈیپلی دیکھیں تو یہی ایک وجہ ہے کہ سبھی کہتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ وہاں پر بھی صرف آپ کو ٹرانسلیشن میں دل مل جائے گا،
بٹ اس کی کیفیت کو آپ کو سمجھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے معنوں کو اور قرآن کی جو بھی آیتیں ہیں اس کو. وہاں پر فواد ان کا ذکر ہے. جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی بات کی نا تو ان کا فواد ہاں فواد بھی ہے. فواد کی جمع ہی افئدہ آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ صرف ایک دل کو کہا گیا ہے. آگے آگے بھی آپ دیکھیں گے نا تو اسی کانٹیکسٹ میں افئدہ جمع ہے، فواد کی ہی جمع ہے. میم یہ قوف لام با سے ایک ورب بھی بنتا ہے نا، قلب، جس کا مطلب ہے پلٹنا. تو دل کی وہ حالت جو مطلب کنٹینیوس پلٹتی رہتی ہے، مطلب دل میں ہمارے چینجز آتے رہتے ہیں نا، ہم جو ہوتے خیال رہتے کرتے ہیں اس کے بارے میں. اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب ایگزیکٹ نہیں یاد آ رہی کہ دل اللہ کے اس پہ ہوتا ہے اور اللہ اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. ابھی پیچھے بھی گزری ہے. جی 2 انگلیوں کے درمیان اس کو پھر وہ ٹویسٹ کرتے ہیں. تو وہ اعمال کی وجہ سے ہوتا ہوگا. پھر یہاں پر بھی تو آ رہا ہے نا کہ وہ ان کے قلب کو مطلب سیل کر دیتے ہیں. وہ تو بھی تھوڑا آیت جتنا کی ہم نے کانٹیکسٹ سے جا کے پتہ چلتا ہے اس کے میننگ، جیسے کہ وہ فواد اور افئدہ جو ہے نا، الافئدہ مطلب آتا ہے جب اس دل کا ذکر کرتے ہیں جو پھٹ کے باہر کو آنے کو ہوگا. ادھر بھی جب قیامت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ الافئدہ تب یوز ہوا جب دل پھٹ کے باہر کو آ رہا ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدر نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہایا، تب بھی ان کا دل جو ہے نا ایک فواد کی طرح تھا، جیسے پھٹ کے باہر کو آنے کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہ کنٹرول دیا اس پہ. تو ہر چیز کا نا کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ اس کا کیا معنی ہے. جی وہی میں پوچھ رہی تھی کہ یہاں قلب صرف ایک آرگن کے علاوہ کچھ بہت اور بھی کچھ ہے اس میں. اچھا، میں نے ایک ریسرچ میں سنا تھا کہ سرچ بھی اس میں نہ بتایا کہ جو دل ہوتے ہیں نا، دل میں ایسے مائنڈ میں نیورونز ہوتے ہیں، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو دل میں بھی اس طرح کے نیورونز مطلب پائے گئے کیمپس کہ انہیں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ جی پاک نے بہت زیادہ دل کا ذکر کیا ہے کہ انہیں یہ سوچتے نہیں کیا ان کے دل مطلب سوچتے نہیں، مطلب اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ عقل کا زیادہ استعمال کرے. اللہ پاک نے زیادہ تو قرآن میں دل کا استعمال کیا کہ آپ دل سے سوچتے نہیں یا پھر سمجھتے نہیں، یا پھر اللہ پاک کی آیتیں جو ہوتی ہیں نبی علیہ السلام پہ جو قرآن نازل ہوا وہ ان کے دل پہ نازل ہوا، نہ کہ دماغ پہ. جی یہ والی بات جو دل اور دماغ والے نیورونز والی بات تھی، یہ سیشنز میں بھی بتائی تھی راوت بھائی نے. بہرحال اس کی ایکسپلینیشن ابھی ہوگی تو مزید پتہ چلے گا. انشاءاللہ. اچھا، اب یہ تفہیم القرآن ہے. یہاں سے وہ جو لاسٹ والی آیت ہے جو کسی نے بولا تھا کہ وہ پڑھنی ہے، وہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. کہاں سے ہوگی؟ یہ 5ویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی. اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہو کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں
مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں۔ رہی اس سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایت تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف انہی لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی، بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسل و قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ جی آپ نے پڑھا جو ہے نا وہ 7 نمبر، وہ حاشیے کے نمبر ہیں، وہ آیت کا نمبر نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ 7 نمبر میں حاشیے کا نمبر کیا ہے۔ یہاں تو یہ 5ویں آیت کا ذکر ہے، یہاں پر یہ حاشیے کے نمبرز ہیں۔ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ آپ حاشیے کون کا سی تو آیت پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ ہم یہی والی پڑھے ہیں نا کہ جو سنتے نہیں ہیں، جن کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک ہی برابر ہے۔ وہ نہیں، آیت نمبر حاشیے 7 پہ پر آئے ہیں، آیت نمبر 7 پر آئے ہیں، یہ 5 کا ہے۔ یہی نا؟ ایک منٹ ہاں ٹھیک ہے۔ جن ہاں لوگوں جی۔ نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ایک منٹ پیچھے کریں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اب حاشیہ نمبر 9 اور 10 دیکھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ 6 کی 6 شرطیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پوری نہ کی۔ اچھا یہ اوپر وہ شرطیں ہیں، پہلے ساری شرطیں ہیں، وہ پڑھنی پڑیں گی پھر۔ اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخرکار اس کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے اور پھر معاشرے میں اس کے کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کی کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ یہ مجھے لگتا ہے اگلی آیت کی ہے کیونکہ وہاں پہ منافقوں کا ذکر ہوگا۔ جی جی، صرف 9 اور 10 ہی پڑھنا ہے۔ چلو جی، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی جو کتاب ہے اس کے علاوہ ہدایت چاہتے نہیں ہیں، یا پھر اس کے
उलट काम करते हैं, अमल उनका दूसरा होता है। तो फिर अल्लाह ने उनकी आंखों और कानों पर मोहर लगा दी। अच्छा, इसमें फिर कुफ़ार के अलावा क्या मोमिनीन भी होंगे? यहाँ तो मुहर तो कुफार पर लगने की बात हो रही है ना, तो मोमिन तो वो हो गए जिन पर अल्लाह ताला ने नियामत नाजिल की और जिन्होंने दिल से अल्लाह की नाजिल किदा चीजों पर ईमान ला चुके हैं। तो ये और मेरे उन यहाँ लोगों के लिए है जिन्होंने इनकार किया है ना। और मुसलमान, मेरा मतलब मुसलमान था, मतलब अगर ओके अमल ओके की बात पे करें, उन्होंने अब जब जैसे तफसीर में कहा कि उनके अमाल वैसे होते हैं, वो उस तरह की वो चीज़ें कबूल कर लेते हैं, तो फिर जो जी हो जी सकता है ना, जो ठीक देखिए लोग हैं, जो मुसलमानों में भी हैं जो इनकार करते हैं ना, मानते हम्म नहीं है, तो ये तो यूनिवर्सल आयत हो गई कि सभी के लिए एप्लीकेबल हो गई। जो इनकार करते हैं, सिर्फ कफरा का जो मायना है वो सिर्फ काफिर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, उसके मायने आप देखोगे तो इनकार करने वालों के होते हैं। जो भी इनकार करता है वो इस कैटेगरी में आएगा जरूर बजरूर। ये अच्छा, ये ठीक हो गया, क्योंकि हम लोग तो ये समझते हैं ना कि ये कुफार के लिए है, हाँ, उनकी आंखों और कानों पर मोहर लग गई और जी हम जी इससे जी बच जी। गए हैं। ये हर उस शख्स के लिए है जो जिस पे हक असर नहीं करता। वो कहते हैं ना कि वो दिल में ना जो दिल की मिट्टी होती है वो कोई जरखेज होती है, जो और कुछ होती है इस तरह की, और जो हक कबूल नहीं करते हैं ना तो उनपे ऑटोमेटिकली ये मोहर लग जाती है। हम्म ये हर इंसान मतलब ये हम इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे कि उन पर कैसी भी चीज बात कर दी जाए, सबसे सख्त भी बात कर दी जाए, लेकिन उन पर असर नहीं करती कोई चीज। ना ही उनको खौफ होता है जहन्नुम से, ना ही उनको जन्नत की ख्वाहिश होती है, ना ही उनको इस तरह की कोई कोई भी बात कर तो उन पर अफेक्ट नहीं करती। तो ये हर शख्स के लिए है, तो हमारे इर्द गिर्द जो भी हम देखते हैं। जरूरी नहीं है कि ये किसी कुफार की या मुनाफिकीन उन लोगों की बात हो रही है, ये कुरान हम पे उतरा है। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उन्हीं को देखें, हम अपने आप को भी देखें कि हम पर बीती वो कहते हैं ना, मोमिन तो वो होता है जब पर कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान और बढ़ जाते हैं, और जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। तो हमें यहाँ पर अपना भी मुहासबा करना है कि हम पर कितना अफेक्ट करता है। हम्म अच्छा, क्या मुनाफिकीन को पहचाना जा सकता है? मतलब हमें पता चल सकता है कि ये मुनाफिक है आज के दौर में या नहीं? मुनाफिकीन की निशानियां हैं, काफी ज्यादा अल्लाह ताला ने बयान की है। एक तो वो दुनिया तो की मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर, आखिरत और दुनिया की मोहब्बत। झूठ, लेकिन झूठ तो आजकल आम है, तो हम क्या समझें? झूठ बोलना, वादा खिलाफी झूठ करना। वादा खिलाफी भी, यस। और जब उसके खिलाफ बात की जाए, उसकी मर्जी के खिलाफ, तो फिर वो आपे से बाहर हो जाता है। ये भी एक मुनाफिक की बहुत बड़ी निशानी है। ये कुरान पाक में खूब भरा पड़ा है मुनाफिक की निशानियां। तो ये तो हम आम देखते हैं, इवन मतलब मुसलमान घरानों में भी हम देखते हैं कि झूठ आम है, तो फिर हम क्या समझें? मतलब वही समझना है जो अल्लाह और रसूल ने कहा है कि वो मुनाफिक हैं तो मुनाफिक हैं, अपना मुहासबा करना है और इन चीजों पर काम करना है। सबसे पहले अब तो अपने अपने अंदर वाज़ेह देखना है कि हदीसें हैं ना बाहर का इसमें, भी पाक है। वाज़ेह है कि हदीस से भी बहुत ही ज्यादा वाज़ेह है इन सब चीजों को। और जहां तक मुनाफिकत की बात है ना, मुनाफिक दो किस्म के होते हैं, एक अमली और एक कल्बी। जो अमली होते हैं वो अभी हम जो डिस्कस करते हैं ना, हदीस और जो भी कुरान से भी उसको साबित करते हैं, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा वगैरह, वो अमली मुनाफिक होंगे। जो कल्बी होंगे वो ये मुनाफिक हैं जो अभी कुरान में जिनका जिक्र अभी आगे आएगा, कि वो दिल में ना जाहिरी तौर पर कहते हैं कि हम ईमान लाए, बट उनके दिल में निफाक होता है, वो मुसलमानों के पीछे साजिशें वगैरह करते हैं। ये कल्बी मुनाफिक होते हैं। तो भले शायद मुसलमान इस कैटेगरी में ना आए, बट ये जो दूसरी कैटेगरी वाली जो बात है ना, अमली, उसमें बढ़ चढ़ कर हम हैं। बट इसका जितना भी गुनाह वगैरह है और अल्लाह ताला ने जो भी अजाब का वादा किया है वो तो वाजे और हक है। तो इन सब चीजों से बचना है और समझना वही है जो अल्लाह और रसूल ने कहा है। और कुछ निफाक और कुछ तो ऐसी रियाकारी होती है जो शिर्क में आती बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड था
یہ چھنگلیاں جو بھی تھا، شاید میں اس کو غلط پروناؤنس کر رہی ہوں، کوئی صحیح کر سکتا ہے تو پلیز. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹی جو فنگر ہوتی ہے، ہاتھ پہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اس کو کہا گیا. پھر آگے جو اس کی وہ ہے کہ پھر دوسرا گناہ ہے جو وہ دوسری انگلی بند کر دیتا ہے. تو انگلیاں تو 5 ہوتی ہے، تو یہ کامن سینس کی بات تھی، مجھ سے غلطی ہوئی. تو یہ جو ہے چھوٹی انگلی کو بولتے ہیں. اچھا، یہ یہاں تک تو اب آج ہمارا جو یہاں تک ہوا ہے نا، ہم لوگوں نے مومنین کی صفات پڑھی اور کفار کے بارے میں. تو اس کا پہلے کر لیتے ہیں، منافقین کا جو ہوگا وہ اب آگے آئے گا. تو اس کے بارے میں اگر کوئی سمری دے سکتا ہے ان آیات کے بارے میں جو ہم نے پڑھی، مومنین کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی، اور پھر اس سے اب ہم لوگ کیا اخذ کریں. اینی ون؟ ہم لوگوں نے مومنین کی صفات پڑھی اور منافقین کی، ٹھیک ہے، کوشچن ریپیٹ کریں گے، اور کفار کی پڑھی، ٹھیک ہے. تو ابھی تک جو آیات ہم نے پڑھی ہیں تو ان سے ہم لوگ کیا اخذ کریں، اس کی سمری میں کہہ رہی ہوں، اگر کوئی دے سکتا ہے یہاں پہ. اس کو اور میں تھوڑا ریفریش کرتی ہوں. مطلب ان سے ہم لوگ ایمان اور کفر کی کیا ڈیفینیشن ہے ان صفات سے؟ جی دیکھیں، ابھی تک نا جتنا ہم نے پڑھا ہے اس سے اگر قرآن کی رہنمائی جو بھی ہم نے حاصل کی اس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو جو بھی آیت ہے نا الف لام میم سے لے کر یہاں تک، اس میں کہ قرآن کے ذریعے ہم ہدایت پانے کا ایک بنیادی سبب اور اللہ تعالیٰ کا تقوی کا جو بھی ذکر ہے نا، لہٰذا ہمیں اس کی اپنی چاہت پر اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے نا، جو متقین کے صفات ہیں، وہ اپنے آپ میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اسپیشلی یہ جو متقین کے صفات ہیں اور آگے جو منافقین کا ذکر ہے نا، یہ بہت ہی ڈرانے والی آیتیں ہیں، تو اس پر غور و فکر زیادہ ضروری ہے. اور جو دوسرے مومنوں کے اہم صفات بیان کی گئی ہیں نا، اس پر ثابت قدم رکھنا ہے انشاءاللہ، کہ خواہ وہ لوگوں کے درمیان ہو یا تنہا ہو، ہمیں اپنے مومن ہونے کا ثبوت دینا ہے. ایسے نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اس میں مومن بنے اور تنہائی میں ہم اس سے دور رہیں، بٹ اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہاں. اور کفار کے بارے میں جو ہے، کفار مطلب انکار کرنے والے. اس میں ابھی ہم لوگوں کو ایسے نہیں سمجھنا کہ جو ہم جن کو کافر سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ہے، کہ ان کو ڈرانا ہے یا نہ ڈرانا ایک برابر ہے، اور اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. تو اس میں ہم سب کو اپنے لیے بھی یہ سوچنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہی ایک بات اگر ہم سنتے ہیں تو اس کو سن کے کیا مطلب ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں؟ جیسے فلسطین کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں ان کے لیے، تو کیا مطلب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں؟
पता नहीं, इसका जवाब मुझे भी नहीं समझ आया कभी। किसी और को पता है तो प्लीज बता दो। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम मोमिन होंगे तो तुम ही सरबुलंद रहोगे, है ना। तो अभी तो हम सबको पता है कि मुसलमान की हैसियत क्या है दुनिया के सामने। तो अब हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि अगर हम सरबुलंद नहीं है तो ईमान की लेवल हमें कम है। अब देखिए कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर उनके लीडर्स देखें, सब पपेट हैं अमेरिका के, सब झुके हुए। कुरान होकर भी कुरान क्या कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन फिर भी किसी को किसी के दिल में ये उतरता ही नहीं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं था कि हम सिर्फ इबादत, इसका मतलब ये भी था कि इबादत हम अल्लाह की करेंगे, वो तो है, लेकिन और एक बात है कि अल्लाह के अहकाम जो उसने कहा है कि तुम्हें क्या क्या करना है, वो मेरा हुक्म, जो अल्लाह का हुक्म था कि आपने जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ था, है कि नहीं। वो उस टाइम तो इतनी बड़ी हुकूमत थी। यही बात है कि हमारे ईमान नहीं है, और ईमान का मतलब ये नहीं, हमने समझा है कि देखिए, और एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि वो जो है ना, हम कहते हैं कि मुसलमान, देखिए मुसलमान और मोमिन में फर्क है। हम बाय बर्थ मुसलमान हैं। मोमिन वो है जिसके दिल में ईमान होता है, और ईमान ईमान का मतलब क्या होता है। ईमान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अल्लाह को माने और रसूल को माने। ईमान का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई काम करूं तो मैं पहले ये देखूं कि अल्लाह ने इसके लिए क्या कहा है, अल्लाह ने कहा, इसका हुक्म क्या है, अल्लाह ने क्या कहा है, इसे कैसे करना है। जब मैं ये बात आगे रखूंगा, अल्लाह को प्रायोरिटी दूंगा, तो मैं कामयाब रहूंगा। जब मैं ये कहूँगा कि नहीं मेरा फायदा कैसे पे पहुंचेगा, तो उसमें अब खुद ही फैसला कीजिए तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, हम ज़्यादातर मतलब लड़कियां हैं, तो इन मामलात में फिर हमारा क्या मतलब रोल बनता है, हमें क्या करना चाहिए। मैं इस चीज़ में जो है ना फंसी हुई हूँ कि हमारा फिर क्या रोल है, हमें क्या करना चाहिए इन मामलात में। मैं समझा नहीं कुछ, आप फिर से बोलिए। चलो ऐसे कि जैसे हम अब आम लोग हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती, ठीक है। अगर कोई कुछ भी चेंजिंग लाने की कोशिश करता है तो उसको मुसलमान ही मार देते हैं। तो फिर इसमें क्या करना चाहिए, जो भी हक बात कहता है उसको मार दिया जाता है। आई मीन मुस्लिम मुस्लिम जो होते हैं वही मार देते हैं उसको। तो फिर इसका हल क्या है। इसका वजह क्या है, मुस्लिम क्यों मारते हैं, आपने कभी गौर किया है। मुस्लिम अगर हम कोई हक बात की तो सबसे पहले मुसलमान हमारे खिलाफ क्यों हो जाते हैं, आपने कभी इस पे गौर किया है। देखिए ये हम सबको पता है कि रियलिटी क्या है अभी मुसलमानों की, कितने फिरके हो गए। अब देखिए अगर कोई हक बात करेगा ना, तो पहले सबसे पहले उसके मुसलमान ही खिलाफ हो जाते हैं। तो अभी तक देखिए, अभी अगर हम कश्मीर की बात करें, कितना कितने साल हो गए यहाँ पर इस्लाम को, लेकिन आई थिंक 90% पीपल जो कश्मीर के मुसलमान हैं, 90% उनको अभी तक तौहीद समझ नहीं आई। अब जिस इंसान को तौहीद समझ नहीं आएगी उसको क्या कहेंगे अल्लाह का अहकाम क्या है। अल्लाह ने कहा है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, मजलूम के साथ रहना है, हक बात कहनी है। जब उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की मफहूम, उसका जो बैकग्राउंड था वो समझ नहीं आया, तो उसको हम क्या कहेंगे, आप खुद ही कहें। और अगर देखा जाए तो हम जो मुस्लिम घरानों में जो हक पर कोशिश करता है ना, हक पर मतलब अमल करने की कुरान और सुन्नत पर, तो उसके घर वाले ही उसके खिलाफ हो जाते हैं और वो दावा भी करते हैं कि हम मुसलमान हैं।
اور فتوے پھر لگاتے ہیں کہ تم فلانی ہو گئی ہو، فار سپوز لائک جیسے کہ کہتے ہیں کہ تم وہابی لہابی واٹ ایور، لائک اس طرح کہتے ہیں، اور حالانکہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا خود، بس ایویں ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں، گھر والے ہی خلاف ہو جاتے ہیں. تو اس معاشرے میں مطلب کس طرح کرنا چاہیے؟ مطلب ہر طرف کنفیوژنس ہیں. صحابہ کے دور میں بھی تو یہی ہوا تھا. جب صحابہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے کلمہ توحید پڑھا، تو ان کے گھر والوں نے ٹارچر کیا تھا، باہر والوں نے نہیں کیا تھا. جس بٹ طرح وہ سے تو انہوں نے پیسے، مسلمان تھے، ہمارے گھر دیکھیے والے میں تو نے مسلمان ہیں. وہ صرف میں نے نام کو پہلے مسلمان کلمہ دیکھیے میں پڑھتے نے ہیں، پہلے باقی میں کچھ نے نہیں میں نے ہوتے. میں نے اسٹارٹنگ میں ہی میں نے ایک بات کہی تھی، مسلمان اور مومن میں فرق ہے. ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان. جیسے جیسے عرب کے وہ تھے نا، وہ مشرک لوگ، وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے باپ دادا اس کے دین پہ تھے، ہم بھی اسی پر ہیں، یہی کہتے تھے نا. یہ بھی اب یہی سیم سچویشن ابھی وہی ہے. مسلم امہ کی جو ابھی نا 90% مسلم امہ، سیم سچویشن یہی ہے. اگر آپ کسی کو حق بات، میں نے کہا نا توحید کی بات، جب کہیں بھی آپ کہیں بھی جاؤ، آپ توحید کی بات کرو نا، تو آپ کو سیدھے کہیں گے کہ ہمارا باپ دادا کا دین وہ تھا، ہم مزاروں پہ جاتے تھے، وہ رحمتیں تھی، برکتیں تھی. اب ان کو کیسے بتائے کہ یار وہ سب سے بڑی بات کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کو کچھ کہیں گے نا تو کہتے تھے ہم مزاروں پہ جاتے تھے، اگر ہم وہاں نہیں جاتے تو ہمارے سپنے آتے تھے. اب ان کو کیسے بتائے کہ یار سپنے جو ہے نا سب سے زیادہ شیطانی ہوتے ہیں. جب ہم ان کو یہ بات کہتے سپنے سب سے زیادہ شیطانی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ شیطان کے چیلے ہو. میں نے کہا نا توحید، جس انسان کو توحید سمجھنی، جس مسلمان کو توحید، دیکھیے انسان کی بات ہم مسلمان کی بات کریں گے، جس کو توحید سمجھ نہیں آئی اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اس کا احکام کیا ہے، اس کو کیسے سمجھ آئے گا کہ مجھے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو تکلیف آئے گی. یہ تو ظاہر سی بات ہے. اب دیکھیے آپ تبلیغ، دیکھیے سب سے پہلی بات، ان میں جو ابھی مسلم امہ کی جو حالت ہے نا، اس میں صرف عام لوگوں کی غلطی نہیں ہے، اس میں ہمارے مولویوں کی بھی غلطی ہے. آپ دیکھیے ہر ہفتے میں ایک جمعہ ہوتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ؟ کچھ نہیں پڑھایا جاتا ہے. اپنے اپنے فرقے سب پڑھاتے ہیں، دین کوئی نہیں پڑھاتا ہے. اب دیکھیے اللہ نے صرف قرآن میں نماز کی ذکر نہیں کی ہے. نماز وہ پڑھنی ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ چھوڑنے کی گنجائش ہے ہی نہیں، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اللہ نے دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مذہب ہے. دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب پرنسپلز آئیں گے، جب وہ قانون آئیں گے کہ اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق ہر فیصلہ کرنا ہے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ جس انسان کو اب توحید نہیں سمجھ آئے گی اس کو کیسے کہیں گے آپ نے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے؟ آپ ہی بتائیں اس انسان کو کیا کہیں گے ہم کو؟ مین پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس انسان کو دین سمجھنا ہے نا اس کو پہلے توحید سمجھنی ہے. صحابہ نے اتنی قربانی کیوں دی؟ اپنے بھائیوں کے خلاف گئے، ماں کے باپ کے خلاف گئے، خاندان اپنے گھر چھوڑ دیے، ہجرت کی. جب ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی تھی، وہاں کتنی تکلیف تھی، بھوک تھی، سوشل بائیکاٹ کیا تھا. یہ جو کیا نام تھا، ابو جہل جو تھا نا، اس نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا کہ ان کے ساتھ ان کو کوئی کھانا نہیں دے گا. وہ بھوکے تھے وہاں پہ. کیوں تھے وہ بھوکے رہے وہاں پہ؟ انہوں نے بھوک برداشت کی لیکن واپس نہیں آئے. کیوں؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے پہلے توحید سمجھی. جب ان کو توحید سمجھ آئی نا، پھر وہ جا کے جنگیں لڑے، انہوں نے پھر کتنا فتح کیا وہ تو ہم سب کو پتہ ہے تاریخ. اور کیا 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 پھر صحابہ نے. پھر بعد میں ڈاؤن فال کیوں شروع ہوا؟ کہ جب ہم عروج پر چڑھ رہے تھے نا مسلمان، پھر ڈاؤن فال کیوں شروع ہوا؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے نا، ڈاؤن فال کیوں شروع ہوا؟ مسلمان یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو ویسا نہیں پڑھایا گیا جیسے پہلے دین سمجھایا جاتا تھا نا. صحابہ، پھر جب تابعین کا دور آیا، پھر تابع تابعین، پھر آج کا دور ہے. کون علماء، کون عالم، کون مولوی جمعہ کے دن یہ پڑھاتا ہے کہ ہمیں اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہر کوئی اپنے فرقے کی باتیں اٹھاتا ہے، پڑھاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اپنا جیب گرم کر کے چلا جاتا ہے. اب ہمیں دیکھیے
اب کیا ہوتا ہے سب سے آج اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ جو نیو جنریشن ہے یہ مکمل مسلمان بننی چاہیے، تو اس کے لیے سب سے بڑا رول جو ہے نا وہ ماں باپ کا ہے، پیرنٹس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ جب تک ماں اپنے بچے کو تیار نہیں کرے گی دین پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تب تو کچھ نہیں ہوگا۔ مولوی تو اس وقت صرف فرقہ سمجھائے گا اور کچھ نہیں سمجھائے گا اس کے علاوہ۔ اگر آپ نے دیکھیے، اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، شادیاں بھی ہو چکی ہوں گی کئی کئی لوگوں کی، تو جن کی ہوئی ہے ان کے اگر ان کے پاس ہے، ان کے چلڈرنز ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو اس چیز کے لیے تیار کرے، ان کی سائیکالوجی ایسی تیار کرے کہ وہ دین کو سمجھے اس طرح جس طرح صحابہ نے سمجھا، جس طرح بیان ہوا ہے، اس طرح نہیں جس طرح مولوی سمجھانا چاہتا ہے۔ مولوی بھائی اپنے میرا طریقے ایک سمجھاتا ہے۔ سوال ہے آپ سے، ابھی آپ نے جو بات بتائی اس پر کہ ابھی الحمدللہ آپ نے جو بتائی میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں، جو بھی آپ نے مولوی حضرات کے بارے میں بتایا آئی ایم 100% اگری۔ بٹ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس بات کو آپ نے اگر اتنی اچھی طرح سے پہچان لیا ہے تو اب آپ کے سٹیپس کیا ہیں؟ آپ کیسے اس کو ڈیل کر رہے ہو؟ آپ کیسے اس کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ دیکھیے، یہ جو اسٹیپس آپ نے کہا اپنے اسٹیپس کیا ہے، ابھی مائی ایج از آئی ایم 20 اونلی، 20 ایئرز اولڈ اونلی۔ تو ابھی نا میں علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ جو آگے اسٹرگل دیکھیے، ابھی اگر میں ابھی کسی سے بات کرتا ہوں نا، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جس آپ چھوٹے ہو۔ تو سب سے پہلے میرے لیے میں نے یہ سمجھا کہ مجھے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی اگر کو آگے سے کوئی کوشچن کیا جائے میری طرف، تو میں اس کا ایسے جواب دوں تاکہ وہ 100% شور ہو جائے کہ نہیں یار یہی بات ہے۔ تو اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک جتنے بھی جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں تو وہی بات آتی ہے کہ جو آپ نے ابھی کہی ہے کہ مسلمان ہی سب سے پہلے ٹوٹ پڑتے ہیں ہم پہ، اور سب سے پہلے گھر والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو میرے پیرنٹ جو ہے سب سے پہلے وہی مجھ پہ ٹوٹ پڑے کہ آپ وہی وہابی ہو، وہ جو کچھ بھی آپ نے ابھی کہا ہے ٹرمز لگاتے رہتے ہیں۔ میں کیا کہوں ان کو، میں ان کو بار بار کہتا ہوں یار وہابی یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، میں مسلم، ہم مسلمان ہیں، قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ میں تو قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ میں کیسے دوسرے انسان کو مانگوں، کیسے اس کے سامنے گڑ گڑاؤں، جب اللہ نے کہا کہ مجھے مانگو، میں تمہارا مددگار ہوں۔ اور جب بھی کسی سے کہتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، جب بھی دین کی بات اس سے کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے 90% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار چلو یہ چھوڑو پرانی باتیں، اور جو سیریس ہے دین کے بارے میں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو جب کہتے ہیں کہ یار تم غلط کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے کر کے آ رہے ہیں، اب کیسے غلط ہوا؟ اب ان کو کیسے سمجھے؟ وہ مولویوں نے آپ کو سکھایا ہے، تو ہم کیا کریں؟ خود تو پڑھو۔ دیکھیں میں اس کے بارے میں ایک قرآن کی ایک آیت بتا رہا ہوں آپ کو، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں مفہوم پڑھوں گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ سمجھ آ رہا ہے یہ بات؟ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تمہیں سوال ہوگا۔ یہاں پر کسی کافر، کسی منافق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر انسانیت کی، مطلب جو بھی انسان ہے اس کو، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ وداؤٹ ریفرنسز اور بنا تحقیق کے کسی بات کے پیچھے مت چلو جب تک کہ آپ کے اس کے بارے میں پرفیکٹ علم نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو کان دیا ہے، آنکھیں دی، کان دیے ہیں، آنکھ دی، دل، دماغ، یہ کس لیے دیا ہے انسان کو؟ حق بات پہچاننے کے لیے انسان کو آنکھ دی ہے، کان دیے ہے سننے کے لیے، آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، دل، دماغ دیا ہے کس لیے؟ سمجھنے کے لیے۔ دماغ دیا ہے سمجھنے کے لیے، دل اس کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں یار یہ حق ہے۔ جب یہ چیزیں انسان کسی بات کو سمجھنے کے لیے، کسی حق کو پہچاننے کے لیے یوز کرے گا نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے آنکھیں، دل، دماغ، تو پھر وہ حق پر پہنچے گا۔ جب یہ انسان ان چیزوں کو یوز ہی نہیں کرے گا،
جب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہے، کان دیے تاکہ تم حق بات پہچان سکو، جب اس کو یہی پتہ نہیں تو وہ کیا کہے گا؟ اوکے، سمجھ آئے؟ جی آئی تھنک میں ایڈ کرنا چاہوں گی کچھ جو علم ہے، جیسے آپ نے بولا ابھی آپ 20 ہے اور آپ ابھی علم کی کھوج میں، آئی تھنک ایک پروسیس ہے پوری لائف کے لیے آپ کے کرنا پڑے گا آپ کو، یہ آپ کچھ لمٹ نہیں کر سکتے کچھ سالوں تک، یہ ایک جرنی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ عملاً بھی کرنا پڑے گا نا، جیسے آپ کی ایج ہے، ہم نے ہمارے صحابہ میں دیکھا ہے کہ جو ہمارے خطیب تھے اس ٹائم پہ تو ٹین ایجرز ہوتے تھے، تو ہم اتنا بھی نہ کریں کہ ہم اس میں ویٹ کرتے کرتے رہیں اور پھر بہت ہی لیٹ ہو جائے، کچھ ریلیٹیبلٹی بھی لانا پڑے گا نا، جیسے اب اپنے ایج گروپ کے یا میں اپنے ایج گروپ کے مسلمانوں میں تھوڑی وہ ریلیٹیبلٹی آئے، ایسا نہ ہو کہ جو سب بول رہے ہیں پھر وہ تھوڑے ایج میں ہو جائیں اور پھر وہ ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے بچے ان کے ساتھ۔ بالکل دیکھیے، ٹوٹلی اگری، یہ پوائنٹ تھا کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے سرکل میں بھی کہ ہاں سب بولتے ہیں، ابھی جو مولوی حضرات کے وغیرہ ہم بولتے ہیں وہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی انکار والی بات ہے نہیں، بٹ جب آپ ہماری خود کی کرنے کی بات ہوتی ہے، ایون ہم بھی، میں اپنے آپ کو کے لیے بھی بول رہی ہوں کہ ہم ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے وغیرہ وغیرہ، تو جو بوائز ہوتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، بٹ وہ پریکٹیکلی کرنے کا جذبہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کم دکھائی دیتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ سوال کیا تھا۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آج کوئی چاہتا ہے نا انسان کی نیو جنریشن ٹھیک ہو جائے، تو سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ ان کو سائیکالوجیکلی وہ کریٹ کرے، سائیکالوجی کے دین کو کیسے سمجھنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں نا، جب میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یار کیا ہو گیا ہے آپ کو، دین کی طرف آؤ، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کے احکام سمجھو، ہم کو پیدا کیوں کیا ہے، ہمیں کہیں جانا ہے، ہمارا منزل کچھ اور ہے، تو وہ وہاں سے کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں پیسے کمانے ہیں، دنیا کو کیسے چلائیں گے، یہ وہ کہاں سے وہ چیزیں ان کو ڈیولپ ہوئی ہے؟ ماں باپ سے ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، جس انسان کو ماں باپ بچپن سے کہے کہ نہیں یار تمہیں کہیں جانا ہے، تمہیں کسی اور منزل کی تیاری کرنی ہے، تمہارا مقصد کچھ اور ہے، وہ کبھی دنیا کی چیزوں میں رک جائے گا؟ کبھی نہیں رکے گا وہ۔ لیکن جس انسان کو یہ کہا جائے گا کہ نہیں یار اپنے پیسے کمانے، گھر کو کیسے چلائے گا، کل بیوی بچے ہوں گے آپ کے، جب اس کو وہ کیا کہتے ہیں، اس کی جو سوچ اس انداز میں ڈیولپ ہوگی کہ نہیں یار مجھے پیسے کمانے ہیں، مجھے بیوی بچے چلانے ہیں، تو اس کو جب کچھ اور کہیں کہ نہیں یار یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارا مقصد کچھ اور ہے، تب وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار تم پاگل ہو، یہ تو ریئلٹی ہے کہ ابھی تو دنیا میں ہمیں ریئلٹی یہی لگتی ہے نا کہ ہمیں پیسے کمانے، بیوی بچے کو چلانے، فیملی، ماں باپ، یہ یہی تو ہمارا بڑا مقصد ہے۔ ابھی ریئلٹی دیکھیے، ابھی یہی لگتا ہے دنیا میں، کیونکہ آخرت تو غیب میں ہے، وہ آخرت غیب میں ہے، اس پر ایمان رکھنا یہی مومن کی بات ہے، مومن اسی کو کہتے ہیں جو اس کو ایمان رکھے گا۔ اب جب ماں باپ نے بچپن سے یہ آپ کو کہا ہے کہ نہیں آپ نے پیسے کمانے ہیں، بیوی بچے کو لے کے چلنا ہے، گاڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس، مکان ہونا چاہیے، آپ کا نام ہونا چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، اب جب اس کو یہ بات کہیں گے، جب اس کو یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی، اس کو 20 سال 30 سال تک یہ بات تھی ذہن میں کہ مجھے بیوی بچے، مکان، گاڑی وغیرہ، پھر جب اس کو 20 سال 30 سال کے بعد کوئی ایسا بندہ ہے کہ یار نہیں یہ تمہارا مقصد ہے، تمہارا مقصد کچھ اور ہے، تو اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ نے جو کہا ہے علم بھی، ابھی دیکھیے میرے لیے فرسٹ پرائورٹی علم کو ہے، لیکن میں صرف علم پہ حاصل کرنے پہ نہیں ہوں، الحمدللہ کام بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، جب ہمارا بات ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ صرف خبر پہنچانے والے ہو،
ہدایت دینا یا نہ دینا وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کس کو ہدایت دے گا، اس لیے وہی. اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک آیت بھی آتی ہو. تو وہی کام ہم کر رہے ہیں. پھر جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا وہ آئے گا، جس کو نہیں دے گا وہ ہم اس کو زبردستی نہیں لا سکتے ہیں. اور باقی آپ نے کہا ہے کہ ہمیں قدم لینا ہے. دیکھیے اسٹیپس تو ہمیں لینے ہیں، بہت بڑے اسٹیپس لینے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تھینک تو آپ کیسے گروپ میں کام کر رہے ہو ابھی؟ جب آپ کی کنورسیشن ہوتی ہے نا، جو آپ کا سیل کال بنا ہے کالج میں یا کسی اور جگہ، آپ کیسے ان سے بات کرتے ہو؟ دیکھو پہلے کچھ پوائنٹس آپ نے کہے نا ابھی بھی، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا 30 سال کے بعد کیسے سائیکی چینج ہوگی، چینج ہو جاتی ہے. آپ کمفرٹیبل جیسے چینج کرو گے، ٹھیک ہے. اب گھر میں آپ اس کے پیچھے پڑے ہو، اگر پیرنٹس نہیں آئے اس کے بعد آپ چھوڑ دو گے کام. اور ایک اور کوشچن ہے، صحابہ کی سائیکالوجی کیسے چینج ہوگی؟ وہ تو 30s میں بھی آئی، 40s میں بھی، 50s میں بھی آئی. پھر انہوں نے کیسے پھر ایکسیپٹ کیا یہ چیزیں؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ہوتے نہیں، میں نے کہا مشکل ہوتا ہے جب 20-30 کے بعد کسی کو حق بات ہوتا ہے، اس کو سمجھ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن کبھی ہو جاتا ہے، کرتے ہیں کچھ لوگ، کچھ نہیں کرتے. اور آپ نے صحابہ کی بات کی ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام والسلام نے ایک بار اپنے صحابہ سے فرمایا کہ سب سے بہترین ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا فرشتوں کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کو کیسے ہوگا، وہ تو اللہ کے پاس ہے، ان کا ایمان کیسے سب سے بڑا ایمان ہوگا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیسے ہو، تم تو میرے ساتھ ہو، تم نے معجزات دیکھے، تم کیوں نہیں ایمان لاؤ گے؟ تو یہی پوائنٹ ہے آپ کا کہ صحابہ کی سائیکالوجی کیوں چیز ہوئی، کیونکہ ان کے پاس نبی علیہ السلام خود تھا، انہوں نے معجزات دیکھے، اس لیے ان کی سائیکالوجی چینج ہونے کیا میں اتنا معجزات ٹائم نہیں تھے؟ لگتا نبی تھا. علیہ السلام کے پاس تو معجزات تھے نہیں اتنے. تو خالی واحد نبی علیہ السلام ہیں جن کے پاس معجزے تھے نہیں. عیسیٰ علیہ نہیں السلام معجزات کس چیز دیکھیے دیکھیے ہاں بولے. دیکھیے وہ مجھے ابھی یاد نہیں وہ کس موقع پر تھا، اس صحابہ کا بھی نام مجھے یاد نہیں. انشاءاللہ میں اس پہ اگر میں نے ڈھونڈا تو میں کل آپ کو اس کے ریفرنس دوں گا کہ جب کسی سفر میں تھے تو پانی پڑ گیا تھا، تو نبی اسلام نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا. تو پھر اس وہ صحابہ کہتا تھا کہ ہم نے ایکسپشنل کیسز ہے، وہ ایکسپشنل کیسز ہے، ٹھیک ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات ہیں نا وہ معجزات تھے، یا باقی انبیاء جتنے بھی ہیں ان کے پاس تھے معجزات. نبی علیہ السلام واحد تھے جن کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی. تو وہاں سے آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی نا انہوں نے کیسے ورک کیا، ٹھیک ہے. تو سیرہ کو ہم کیوں، سیرہ آپ نے پڑھی ہے کوئی ابھی تک؟ میں ابھی پڑھے، میں کہا نا میں اسٹڈنگ میں ہوں، پڑھ رہا ہوں، بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے. دیکھیے یہ نہیں کہ قرآن، یہ نہیں کہ خالی قرآن کے ساتھ بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے نہیں ریلیٹڈ. ابھی نا آپ کے کچھ پوائنٹس ابھی کلیئر نہیں ہوئے ہیں، تو میں نہیں ایز اے چھوٹا بھائی ہوں اور پھر اس لیے کہہ رہا ہوں. تو جی جی میں بھی. جب بھی آپ دعوت کی فیلڈ میں جاؤ گے نا تو کنورزیشن جی بالکل سمپل رکھنی ہے. آپ ابریکٹلی جیسے کوئی وہاں پہ کنورزیشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ ابریکٹلی وہاں پہ دین کی بات نہیں کرو گے، ٹھیک ہے. وہ جی جی کنورزیشن لے کے جیسے وہاں پہ کرکٹ کی بات چل رہی ہے آپ بھی اسی میں گھس جاؤ، ٹھیک ہے، آپ بھی کرکٹ کے ریلیٹڈ. بٹ سب کانشیس میں آپ کو یہ چیزیں چلنی چاہیے، میں ان کو کیسے اب ٹیپ کروں گا اور کس کے کرکٹ تھرو میں ان کو پھر بات پہنچانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے. جی ادروائز جی وہاں پہ ایک ماحول بنا ہے، ٹھیک ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے پھر جو بھی تبلیغی جماعت ہے نا ان سے کیوں جاتے ہیں، ان میں وہ چیز ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. دیکھو سپوز کسی گروپ میں ہے، کزنس کے گروپ میں، یا جو بچیاں ہماری لڑکیاں، ٹھیک ہے، ان کے جو سیریلز کے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر جب بھی کوئی دئی ہوگا نا وہ بالکل اسی رنگ میں رکھ جائے گا اس ٹائم. بٹ سب کانشیس اس کو ہونا چاہیے میں اس کو کیسے لے کے جاؤں گا، میرے کو بات پریزنٹ کرنی ہے وہاں پہ، پھر کیسے میں ان کو وہاں تاکہ ان کو کمفورٹ لیول آپ لے کے جاؤ پہلے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کو جیسے آپ دین کی بات کرو گے نا وہ چڑچڑے پن ہو جائیں گے آپ سے، ٹھیک ہے. جی جی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. آلریڈی ان کی کنورزیشن 1 گھنٹے سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ اچانک ڈال دو گے ان کو دین یہ ہے، بھیا ان کا وہ ابھی وہی ہے نا، جب دین کی بات تب دو جب ان کے کان کھلے ہو، ٹھیک ہے.
کان کھلے کب ہوتے ہیں جب بندہ نا اس لیول میں آپ کو لینا پڑے گا، کمفورٹ زون اس کو دینا پڑے گا، اس کے بعد پہلے سننی پڑے گی، ٹھیک ہے. آپ کرکٹ کے تھرو بھی آ سکتے ہو اس کو، جیسے سعید انور کی ایگزامپل یا کسی اور ایگزامپل، ہاشم مملہ کی ایگزامپل آپ دے سکتے ہو. پھر آہستہ آہستہ جیسے ان کو لگنا بھی نہیں چاہیے یہ ہمیں یہ باتیں پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا جی آپ کے لیے آسانی ہوگی اس پہ. ادروائز آپ کا جو سرکل ہوگا بالکل چھوٹا ہو جائے گا. تو جیسے آپ جی جاؤ جی گے نا کسی بھی دعوت کی فیلڈ میں، وہ بھاگ جائیں گے آپ سے. ان کو پتا ہے یار اس کی سائیکی بنی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ آگے بڑھے گا نہیں. تو اس جی میں جی نا یہ اس بات ہے. ٹائم آپ کو یہ سرکل آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا. پہلے دیکھنا پڑے گا وہاں پہ کیا کنورزیشن چل رہی ہے. چلو میں بھی ان کو کمفورٹ زون پہلے دے دیتا ہوں، پھر وہاں سے آپ کو ٹیک اوور کرنا پڑے گا. پھر کیسے وہ آپ میں سیکھنا پڑے گا، کس کے تھرو. لائیو ایگزامپل جیسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہوگی. تو جی کون جی کون وہاں سے نکلا ہے، جیسے اگر فلم انڈسٹری میں لے لو آپ، جو وہاں سے نکلے کیوں نکلے. تو وہ کوشچن آپ جب ڈالو گے نا ان کو، پھر وہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ادروائز آپ یہاں سے پہلے دین کی بات بتاؤ گے تو وہ چڑچڑاپن ہو جائے گا، تو آپ کی بات کوئی سنے گا. ایون گھر میں بھی وہی مسئلہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب آل ٹائم ان کو بولو گے نا یہ چیز مت کرو، وہ چیز نہیں کرو، ایک ٹائم ہوگا آپ کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کوئی. گھر میں آپ کو پرابلم ہو جائے گی. اب ماں ہے اس نے 30-40 سال ایک سائیکالوجی میں گزارے، اس کے لیے بڑا مشکل ہے. اس کو ایموشن کے تھرو آپ جاؤ، اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئے گی. نہ اس نے سیرہ پڑھی ہے، نہ اس نے قرآن اس لینس سے پڑھا ہے کبھی. اور جو ادھر کا آپ کو پتہ ہی ہے، ادھر کلچرل اسلام ہے، ادھر پیور اسلام ہے ہی نہیں. تو کل میں وہی چیزیں آپ دعوت دینے کے لیے آپ کو یہ چیزیں سیکھنے پڑے، پھر جا کے انشاءاللہ آپ کو چیزیں آسان ہو جائیں گی. جی جی تھینک یو. جی کسی اور کا کوئی پوائنٹ ہے کچھ ایڈ کرنا؟ ہاں یہ السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ بھائی نے ابھی پیرنٹس کا بتایا کہ پیرنٹس کو ہم کیسے، یعنی ان کی جو سائیکی بلڈ ہو چکی ہے تو اس کو ہم مطلب ایک دو ایگزامپلس دیں ان کی سائیکی چینج کرنے کے لیے ہمیں. نہیں، ہر کسی کا نا کیس اسٹڈی الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پیرنٹس کا آپ کو پتا ہوگا، میں کیسے ان کو لے کے جاؤں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس ان کا ڈیٹا پڑا ہے. میں کوئی ایگزامپل دوں گا وہ ریلیونٹ نہیں ہوگی، کیونکہ میرے پیرنٹس کی الگ سائیکی ہے، آپ کے پیرنٹس کی الگ، ہر پیرنٹ کی الگ الگ سائیکی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے ان کا لوپ ہول کہاں سے ہے، ان کا ویک پوائنٹ کہاں سے ہے. میں ان کو اس کو وہاں سے ٹریگر کروں گا جہاں سے ان کو ایموشنز کے تھرو. تو وہ چیز ان میں آپ ڈھونڈیے. اور جب بھی ایک ٹائم آتا ہے نا گھر میں یا فیملی میں یا آپ کی ماں میں ایموشنل ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، اس ٹائم اگر آپ ہلکا ہلکا دو گے نا ان کو ڈوز، وہ کام کرے گا. ادروائز وہ سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہوگا. آپ یہاں سے ٹٹر کر رہے ہو تو سنیں گے نہیں آپ کی بات کو. تو وہ بڑا مسئلہ ہے. جب تک بندوں کے کان نہیں نہ کھلے ہوں گے، کان ان دا سینس وہ سننے کے لیے تیار ہو، اس ٹائم نا دعوت جو بھی آپ الفاظ بولو گے نا وہ سنیں گے. ادروائز جب ان کے کان کھلے نہیں ہوں گے، آپ کتنا بھی ان کو بولو گے نا وہ سنیں گے تو دوسرے کان سے چھوڑ دیں گے. وہ ٹائم ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم لمحہ آ جاتا ہے، 5-10 منٹ 15 منٹ ہلکا کی باتیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ان کو انشاءاللہ ان سے تھوڑا تھوڑا اثر ہوگا. ابریکٹلی وہ چینج نہیں ہوگی، ہلکے ہلکا ٹائم لگتا ہے ان میں. اور ان کو یہ بھی نہیں جاتا نا ہم میں علم ہے، آپ کو یہ چیزوں کو نہیں پتا، تو وہ چیزیں ان کو فیل بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ان کو لگنا چاہیے ٹھیک ہے یار یہ اس ڈایا میٹر میں آ رہا ہے، ہم ان کو علم نہیں جاڑ رہے یہاں سے، ہم کو نہیں پتا. آپ کو اصل میں یہی ہوتا نا، کچھ جو بچہ نیا نیا سیکھتا کچھ کتابیں، اب ہمارے گروپ میں بھی پرسوں یہی ہوا تھا. اب کچھ کتابیں پڑھی ہے اس نے، اب وزڈم الگ چیز ہوتی ہے. تو کس طرح سے بات کرنی ہے، کس کو کیسے ٹیپ کرنا ہے،
تو بڑوں کے ساتھ مجھے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے مجھے بات کرنی ہے، اور بات میری پہنچانی ہے، اور کس اینگل سے میں ان کو لے کے چلوں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور اپریکٹلی ایک ہی بار آپ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے ہلکی ہلکی، گھر میں پتہ ہی آپ کو ٹائم ملتا رہتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ اگر چھوٹی تھوڑی ان کو اسٹرائک کرنا ہے، سوچنے پہ تھوڑا مجبور ہو جائیں، ایموشنل ہو، وہی ہے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس ڈیٹا الگ ہے، ہر پیرنٹ کا ڈیٹا الگ الگ ہوتا ہے. تو آپ کو بہتر پتا ہوگا مجھ سے، آپ کو پتا ہے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا مسئلے ہیں، تو اس حساب سے آپ جا سکتے ہو. جی صحیح اچھا، جزاک اس اللہ. پہ ساحل سر کی بھی تھی، انہوں نے بتایا تھا، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا، تو انہوں نے بولا کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کا رونا نہیں دیکھ سکتے. جب بچے ان کے سامنے روتے ہیں تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان کا دل ہل جاتا ہے. تو جو بچے ہیں جب اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں تو وہ ان کے سامنے روئیں، ان کو بتائیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ اس چیز سے نکالنا چاہ رہے ہیں. یا آپ مطلب سب سے پہلے جو آپ کسی کا بھلا کرنا چاہو گے تو ظاہر آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ کرو گے. آپ اپنے گھر والوں کو جہنم سے نہ بچاؤ اور باہر آپ اسٹارٹ کر دو، تو یہ پہلا حق ان کا ہوتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ آپ ایموشنلی ان کو روئیں، ان کے سامنے تڑپیں، تو ان کے اوپر اثر ہوگا. اگر ان کو احساس دلایا جائے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے روئیں کہ ہم اس لیے یہ چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، تو وہ ایموشنلی، جیسے سمیر بھائی نے بھی بولا کہ وہ پھر مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس عمر میں جو ہیں وہ شاید لاجک پہ نہیں مانتے، وہ ایموشنلی شاید وہ زیادہ جلدی مان جائیں. جی صحیح ہے. چلیں، اگر کسی کا کوئی اور پوائنٹ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل سے کنٹینیو کریں گے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.